أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو مختصر جنات کی تکالیف اور اذیت سے بچنے کے لیے مختصر بتا رہا ہوں۔ آپ ان پہ عمل کریں، انشاءاللہ گھر میں یہ شیطان جنات نہیں داخل ہوں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اذیت سے بچنے کے لیے بہت سارے طریقے بتائے ہیں، بہت سارے راستے بتائے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ۔ سورۃ خلق اور سورۃ ناس کو پڑھتے رہو، اور قرآن میں شیطان سے پناہ کے متعلق بھی آیا ہے کہ اللہ سے دعا کریں، آئے میرے رب میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، آئے میرے رب تیری پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان مردود میرے پاس نہ آئے۔ اور اسی طرح آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، پہلے کھانا کھانا سے پہلے یا داخل ہونے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، میاں بیوی جمع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھیں تو انشاءاللہ شیطان گھر میں رات گزارنے اور کھانا پینے میں اور جماع میں شرکت نہیں کر سکتا۔ آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اس کھانے میں بھی شیطان شریک ہو سکتا ہے، اس پانی پینے میں بھی شیطان شریک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح خاص کر ان شیطانوں کی جگہ بیت الخلاء ہے، وہاں ان کے جو مردود شیطان ہیں یہ وہاں چھپے رہتے ہیں۔ اسی طرح بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اس کی دعا پڑھ لیں یا بسم اللہ پڑھ لیں، اور اسی طرح لباس اتارنے سے پہلے اور انسان کی شرمگاہ اور اسے تکلیف دینے سے یہ چیز منع کرتی ہے، ختم ہو جاتی ہے کہ لباس اتارتے ہیں تو اس سے پہلے بھی آپ بسم اللہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ شیطان تکلیف نہیں دیں گے، نہیں پہنچیں گے۔ سب سے بہتر ہے کہ ہمیشہ آپ اکثر کوشش کریں بوضو رہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب انسان بیت الخلاء جاتا ہے تو بسم اللہ کہے، یہ اس کی شرمگاہ اور جن کی آنکھوں کے درمیان پردہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کتنے فائدے ہیں صرف خالی بسم اللہ پڑھنے کے۔ ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ کا پڑھیں تو وہ کام بابرکت ہوتا ہے۔ جناب اعلیٰ، خاص یہ قوت ایمانی اور قوت دین یہ شیطان کی اذیت سے بھی رکاوٹ ہے۔ طاقتور ایمان ہونا چاہیے، مضبوط ایمان ہونا چاہیے اور اپنے دین پہ مضبوط ہونا چاہیے تو یہ شیطان کی رکاوٹ بنتا ہے۔ بلکہ ایک واقعہ آتا ہے صحابی کا کہ ایک صحابی لکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے شیطان سے لڑائی کی، کافی دیر تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ شیطان کو اٹھا اٹھا کے مارا، بہت پٹکا، بعد میں پھر وہ ہار گیا۔ تو صحابی کہنے لگا شیطان آج میں تجھے بہت کمزور دیکھتا ہوں، تو بہت کمزور، پتلا سا نظر آتا ہے، ایسے جیسے تیرے بازو ہاتھ دونوں کتے کے جیسے ہیں، جیسے کتے کے ہاتھ ہوتے ہیں پتلے۔ کیا تم سارے جن ایسے ہوتے ہو یا تو ایسے ہی؟ تو اس صحابی نے کہا، اس جن نے کہا کہ نہیں اللہ کی قسم، میں تو باقی جنوں سے پھر بھی کچھ پسلی والا ہوں، کچھ طاقتور ہوں، اچھا ہوں، باقی تم مجھ سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ ہاں اگر تو مجھے چھوڑ دے تو اللہ کی قسم میں تجھے ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ جو تیرے نفع میں ہوگی، بہت فائدے میں۔ تو آدمی کہنے لگے کہ ہاں بھائی چلو ٹھیک ہے، میں تجھے چھوڑتا ہوں لیکن تو مجھے بتا۔ تو شیطان نے، اس جن نے کہا کہ دیکھیں آیت الکرسی پڑھا کرو، جس گھر میں آیت الکرسی پڑھے گا وہاں سے شیطان اس طرح نکلے گا جیسے گدھے کی ہوا نکلتی، اس طرح ڈر کر بھاگے گا، وہاں سے گھر سے نکل جائے گا، ایک صبح سے دوسری صبح تک اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ جناب اعلیٰ دیکھیں کتنی دین کے اندر اور دعاؤں کے اندر اور خاص کر اللہ کے بتلائی ہوئی کلام کے اندر اور سورتوں میں آیات میں کتنی طاقت ہے کہ بہت زیادہ کہ شیطان بہت ہی دور بھاگتے ہیں۔ اور بھی کچھ نہیں تو ہر کام سے پہلے آپ بسم اللہ لازمی پڑھا کریں۔ جنات سے، کیونکہ جنات کو مسخر کرنا، تابع کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے انسان کے آگے، انسان جنات کو تابع کر لیتا ہے، مسخر کر لیتا ہے، کرے، لیکن ان سے جائز کام لینے چاہیے جو شریعت کے اندر آتے ہوں، شریعت کے خلاف نہ ہوں،
شریعت کے مطابق ان سے کام لینا جائز ہے اور شریعت کے خلاف کام لینا حرام ہے۔ مثلا شیطان کو، جنات کو تابع کر لینا اور اس کے ذریعے کسی پر ظلم و زیادتی کرنا، کسی کا مال کو غصب کر لینا، کسی کو ناحق تنگ کرنا، ایسے کاموں میں جنات سے مدد لینا یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اللہ ارحم الراحمین۔